چاہے انسان ہندوستان کا رہنے والا کیوں نہ ہو، اور اس کی تمنا یہ ہے کہ سرکار کے روضے کے سامنے میرا دفن ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کا کرم اس کے اوپر ایسا ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ ظاہر نہ جائے باطن اس کی روح پہنچ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، ایک شخص گھبرایا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عریضہ پیش کیا، حضور بالا میں نے دیکھا ہے کہ ایک خطرناک چہرے والا میرے روبرو آیا، میں نے سوچا شاید ملک الموت، میں نے سمجھا شاید ملک الموت ہے، عزرائیل ہے۔ آنکھیں خطرناک تھیں، چہرہ خطرناک تھا۔ میں نے جب اس چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا ہو یا نہ ہو یہ ملک الموت، یہ ملک الموت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے سامنے روحیں قبض ہوئی ہیں تو آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا کہ موت آنے کے وقت، موت کے لمحاتوں کے ٹائم انسان کو پسینہ آتا ہے، پسینہ، ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، اللہ اکبر، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ملک الموت سے گھبراتا ہے، اس کو ملک الموت دکھتا ہے، اس کو عزرائیل دکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عریضہ پیش کیا، حضور بالا مجھے ملک الموت دکھ رہے ہیں، مجھے عزرائیل دکھ رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر مجھے اس شہر سے آپ ہندوستان بھیج دیں، آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں، شاید میری وہاں ملک الموت تو ہے، یہ روح تو ہے نہ نکالے، میں جب دور پہنچ جاؤں گا تو یہ ملک الموت میری روح نکالنے سے اللہ اکبر ہٹ جائے گا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ سنا، یعنی اس انسان سے، جس انسان کو ملک الموت نظر آ رہا تھا، جس انسان کو عزرائیل نظر آ رہے تھے، جیسے حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے بعد ہواؤں کو حکم دیا، اے ہواؤں اس شخص کو ہندوستان کی ایک جگہ پر پہنچا دو، اللہ اکبر۔ جیسے ہی ایک نبی کا حکم ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوا، خدا کی قسم فضائیں، ہواؤں نے اس شخص کو چند منٹوں کے اندر، چند لمحات کے اندر ہندوستان میں بھیج دیا، اللہ اکبر، ہندوستان میں پہنچا دیا۔ اتنے میں سلیمان علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ ملک الموت کو دیکھتے ہیں، عزرائیل کو دیکھتے ہیں۔ عزرائیل نے آن کر سلیمان علیہ السلام سے عریضہ پیش کیا، اے سلیمان ذرا سنو، میں ملک الموت ہوں، میں عزرائیل ہوں، یعنی جس شخص کو تم نے ابھی ہندوستان بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہوا تھا میرے لیے، اے ملک الموت، اے عزرائیل، اس شخص کی جو روح ہے، اس شخص کی جو جسم ہے، پہلے یہ ہندوستان جائے گا، ہندوستان جانے کے بعد اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ میں اس کو چہرے کو دیکھ رہا تھا، میں اس کے جسم کو دیکھ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا یہ یہاں پر ہے اور ہندوستان کا اشارہ ہو رہا ہے، میں اس کی طرف کو گھور رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہندوستان کیسے پہنچے گا، اللہ اکبر، مگر اس کو خود ہی ہندوستان پسند آ گیا، آپ نے اس کو ہندوستان پہنچا دیا، مجھے موقع مل گیا، جب یہ ہندوستان پہنچا میں بھی پیچھے پیچھے اس کے ہندوستان پہنچ گیا، میں نے اس کی جانے کے بعد ہندوستان میں جا کر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر، جہاں انسان کی روح قبض ہونی ہے، انسان یہ نہ سوچے کہ میں زمین کے اندر محل بنا لوں، شاید میں بچ جاؤں گا، میں شیش محل بنا لوں، میں بچ جاؤں گا، ایک گاؤں کو چھوڑ دوں،
دوسرے گاؤں میں پہنچ جاؤں میں بچ جاؤں گا، ایک شہر کو چھوڑ دوں دوسرے شہر میں پہنچ جاؤں بچ جاؤں گا، ایک ملک کو چھوڑ دوں دوسرے ملک میں بچ جاؤں گا، نہیں نہیں، جہاں تو جائے گا پتا چلے گا خدا کا حکم تیرے لیے یہاں نہیں تھا بلکہ تیرے لیے جو حکم تھا وہی تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرا شخص حضور بالا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوا، اس نے عریضہ پیش کیا، حضور بالا میں آپ کو نبی جب تسلیم کروں گا، میں آپ کو نبی جب مانوں گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری موت کب آئے گی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری موت کب آئے گی اور کس دن آئے گی، کس گھڑی آئے گی، کس لمحے میں آئے گی، کس سال میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کل بتاؤں گا تجھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے عریضہ پیش کیا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا وہی منظر دکھلا دیا۔ جب کل ہوا وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ سے پھر اس نے عریضہ پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ تیری موت تو ہے تیرے ہی گاؤں میں آئے گی، تیری موت تیرے ہی گاؤں میں آئے گی، اور کوئی جنگل میں نہیں بلکہ تیرے مکان کی چھت پر آئے گی، اور فلاں سال میں آئے گی، فلاں مہینے میں آئے گی، فلاں دن میں آئے گی، فلاں وقت ہوگا۔ تو مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے آپ کو نبی تسلیم کر لیا، مگر حضور بالا اب میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اب مجھے موت ہی نہیں آئے گی، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں مجھے اب موت ہی نہیں آئے گی۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا حضور بالا گاؤں ہی چھوڑ دوں گا۔ کیا بولا؟ گاؤں ہی چھوڑ دوں گا۔ جب گاؤں چھوڑ دوں گا تو مکان کیسا؟ مکان نہیں، اپنا گاؤں نہیں، پورا علاقہ چھوڑ دوں گا، شہر چھوڑ دوں گا، ملک چھوڑ دوں گا۔ کہا تو جانے، موت تو تیرے مکان کے چھت پر ہی آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے تیاریاں شروع کر دی، اس نے سوچا یہ نبی ہیں جو بولیں گے حق ہے، یہ فلاں سال بتایا، کئی سال ہیں ابھی میری موت آنے کے۔ تیاریاں کرنا شروع کر دی اس نے، یعنی اونٹوں پر اپنا ساز و سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ساز و سامان باندھ لیا چل پڑا، اس نے اپنا دیش چھوڑ دیا، اپنا گاؤں چھوڑ دیا، اپنا مکان چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے سال گزر جاتا ہے، چلتے چلتے اس کو سال گزر گیا۔ آج اس نے آرام کسی منظرے میں نہیں کیا، کسی گاؤں میں نہیں کیا، کسی بستی میں نہیں کیا، کسی قصبے میں نہیں کیا، کسی شہر میں نہیں کیا، بلکہ بیابان جنگل میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ ویران جنگل میں چلا گیا، بیابان جنگل میں چلا گیا، نہ کوئی رہنے والا ہے وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ بیابان جنگل میں ایسے نہیں بلکہ ایک جنگل میں جانے کے بعد اس نے ایک پہاڑ دیکھا، پہاڑ دیکھنے کے بعد ایک چوٹی دیکھی، اس کی چوٹی کے اوپر چڑھ گیا۔ کائے پر چڑھ گیا؟ چوٹی پر۔ وہیں اس نے اپنا ڈیرا ڈال دیا، رہنا شروع کر دیا۔ جو سفر اس نے سالوں میں طے کیا ہو، جو سفر اس نے سالوں میں طے کیا ہو، اللہ اکبر، جیسے اس نے اس سفر کو سالوں میں طے کیا تھا، اب اس سال کو یاد کر رہا ہے جو سال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بتایا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہی سال آ گیا، جب وہی سال آ گیا، مسکرانے لگا۔
یہی سال ہے وہ میری موت کا، یہی سال ہے، مگر میں نے تو سفر سالوں میں طے کیا ہے، اب تو یہی سال ہے، 10 مہینے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچنے لگا 8 مہینے بچے ہیں، سوچنے لگا 6 مہینے بچے ہیں، پھر سوچا اس نے 4 مہینے بچے ہیں، سوچا 1 مہینہ بچا ہے، 1 ہفتہ بچا ہے، بڑا مسکرا رہا ہے، اگر موت نہیں آئی پھر تو مجھے موت آئے گی نہیں۔ یہ زبان کوئی عام آدمی کی زبان نہیں تھی، یہ زبان کوئی ہم جیسوں کی زبان نہیں تھی، یہ زبان تو خاص انسان کی زبان ہے، یہ زبان تو اللہ کے نبی کی زبان ہے۔ آخرکار سوچ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اللہ اکبر، تیاری کر رہا ہے، اب تو موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جب 1 دن رہ گیا، کتنا دن؟ دور سے بولیں ذرا، 1 دن۔ اب اس نے سوچا مجھے بتایا تھا کہ اسی دن موت آئے گی، مگر دن کے اندر یعنی وقت بھی بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ وقت بتایا، تب سوچ رہا وقت میں تو ابھی ٹائم ہے، 10 یا 8 گھنٹے باقی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی سوچتے سوچتے بات یہ آ گئی کہ وہی وقت آ گیا، وہی وقت آ گیا۔ جب آیا وہی وقت تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت براق نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ براق، خوبصورت براق، جس کے یعنی براق پر جو بستر ہے دنیاوی بستر نہیں، جنتی بستر ہے۔ اللہ اکبر، جس کی لگامیں سونے اور چاندی کی ہیں۔ جب اس نے اس براق کو جواہرات سے لدا ہوا دیکھا، سوچنے لگا اتنا اچھا براق تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت براق تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اگر اس کی سیر کرنے کو مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا، اس کی سیر کرنے کو، اس کے اوپر سواری کھانے کو مل جائے تو بڑا ہی اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے اس نے اس براق کو پکڑا، براق بھی بڑا ہوشیار تھا، براق بھی بڑا چالاک تھا۔ اللہ اکبر، جب براق کی طرف دوڑا تو براق ادھر ہے، جب ادھر گیا تو براق ادھر ہے، جب ادھر گیا تو براق ادھر ہے۔ جب براق نے سمجھ لیا یہ تھک گیا، جب سمجھ گیا کہ اس کو پسینے شروع ہو گئے، اب اس منزل کو تو بھول گیا، اس منزل پہ لگ گیا، اس منزل کو بھول گیا، اس منزل پر لگ گیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، آج ہم قبر کی منزل کو بھولے ہوئے اس منزل پر لگے ہوئے، 61-62 کے چکر پہ ہیں۔ ایک پلاٹ خرید لیا دوسرے پلاٹ کے چکر میں، دوسرا پلاٹ خرید لیا تیسرے پلاٹ کے چکر میں، ایک منزل بنا لیا دوسرے منزل کے چکر میں، یہاں تک کہ چکر ختم نہیں ہوگا، خود ختم ہو جائے گا، چکر ختم نہیں ہوگا، خود ختم ہو جائے گا، یہ پلاٹ ختم نہیں ہوں گے۔ آج 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا مل جائے گا، مگر جس دن اس کی قضا کا وقت آ گیا، یہ قضا لاکھوں سے یا کروڑوں سے نہیں خریدی جائے گی۔ جب اس کا وقت آ گیا تو وہ لاکھ کوشش کیوں نہ کر لے، جب ملک الموت آ گئے، اسرائیل آ گئے، تو خدا کی قسم اس کا پلاٹ بھی یہی رہ جائے گا، اس کی مکانات بھی یہی رہ جائے گی، جو اس نے جھوٹ بول کر مکاری سے ریاکاری سے تیار کیا تھا، آج اس کے عزیز و وقارب اس مکان سے اس کو نکال کر چلے جائے۔